یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم یکشف ربنا عن ساقه فیسجد له کل مؤمن ومؤمنة ویبقى من کان یسجد فی الدنیا رئاء وسمعة فیذهب لیسجد فیعود زارہ طبقا واحدا رواہ البخاری۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا دستگیر۔ بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ القلم، اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور وہ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے۔ خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت انہیں گھیرے ہوئے ہوگی، حالانکہ انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا جبکہ وہ صحیح سالم تھے۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، پس چھوڑ مجھے اور اس کو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ اس طرح سے لے جائیں گے کہ وہ نہیں جانیں گے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں مہلت دوں گا، یقیناً میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ نون والقلم کی یہ آیات بینات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ پاک پروردگار نے ان آیات میں قیامت کے دن کا منظر بیان فرمایا کہ قیامت کا دن جو کہ بہت سختی والا دن ہوگا، قیامت کا دن بڑی شدت والا دن ہوگا، اور اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم،
یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر شخص اور ہر گروہ اپنے اپنے امام کے ساتھ ہوگا۔ اس شدت والے اور سختی والے دن کے اندر کافر پریشان ہوں گے اور برے حال سے دوچار ہوں گے، اور منافق ان کے لیے بھی اس قیامت کے دن میں جہنم کے اندر درک اسفل ہوگا۔ جہنم کا سب سے نچلا مقام اور سب سے نچلے گڑھے وہ اللہ نے جہنم کے اندر منافقوں کے لیے تیار فرمائے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کہ جس نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں قیامت کے دن کے متعلق آگاہ کر دیا کہ اس موت کے بعد پھر زندگی ہے، اور اس زندہ ہونے میں اور قبروں سے اٹھائے جانے کے دن میں یوم الحساب ہوگا، حساب کا دن ہوگا۔ اس قیامت کے دن میں میدان محشر لگے گا۔ آدم نبی اللہ علیہ السلام اور ان کی تمام اولاد، جنات اور تمام کے تمام جنات کل قیامت کے دن حشر اور محشر کے میدان میں سب جمع ہوں گے، اور اس شدت اور خوفناک دن کے اندر بے شمار لوگ ہلاکت سے دوچار ہو جائیں گے۔ مومن اور ایماندار لوگ وہ کامیابی اور کامرانی سے دوچار ہوں گے۔ اس دن کیا ہوگا؟ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ قرآن مجید فرقان حمید میں کسی ایک مقام پر نہیں، بے شمار مقامات پر اللہ وحدہ لا شریک نے آگاہ کر دیا اور بتا دیا۔ اب خوش نصیب ہوگا وہ انسان جس کے کانوں میں اللہ کا قرآن پڑ گیا، جس نے اللہ کا قرآن سن لیا اور اس کے اوپر وہ کما حقہ ایمان بھی لے آیا، اور ایمان لے آ کر اس نے نیک اعمال کر لیے تو وہ اس دن کامیاب ہوگا۔ قیامت اور حشر کا دن اللہ وحدہ لا شریک نے اس حشر اور قیامت کے دن کو مختلف پہلوؤں کے ساتھ بیان فرمایا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں سورۃ نون والقلم کی یہ آیات بینات، یہاں اللہ وحدہ لا شریک نے بڑی ہی عجیب بات بیان فرمائی، اور ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایماندار بنا لیں اور ایمان کا دامن تھام لیں، اپنے آپ کو نمازی بنا لیں اور اپنے آپ کو مسجدوں کے ساتھ جڑنے والا بنا دیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرمایا یہ ہوگا کہ اس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، تو لوگ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ پنڈلی کس کی پنڈلی ہوگی؟ یہ ساکھ کس کی ساکھ ہوگی؟ اور یہ پنڈلی کھولنے والا کون ہوگا؟ پنڈلی کھولنے کا مطلب ہے پنڈلی اور ساکھ کا ظاہر کرنا۔ اب یہ کس کی پنڈلی ہوگی اور کون یہ پنڈلی کھولے گا؟ یہ بات ہمیں صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ یاد رکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بہترین تفسیر اور قرآن مجید کی سب سے عمدہ تفسیر اور قرآن مجید کی سب سے معتبر تفسیر وہ ہے جو خود صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہ تلاوت شدہ آیت
سورۃ القلم کی آیت نمبر 42 ہے، آیت 41 42۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں کیا فرمایا کہ اس دن قیامت کے دن میں پنڈلی کو کھولا جائے گا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتائیں گے کہ یہ پنڈلی کس کی پنڈلی ہوگی اور اس پنڈلی کو کون کھولے گا اور کون ظاہر کرے گا، اور ان کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا مگر وہ سجدے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث نمبر 4919، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکشف ربنا عن ساقہ، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی وہ اپنی پنڈلی کو کھولے گا، اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا۔ اللہ اپنی پنڈلی کو کھولے گا، اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا۔ اب معلوم ہوا کہ یہ پنڈلی اللہ کی پنڈلی ہوگی، اور اس پنڈلی کا کھولنے والا اور اس کا ظاہر کرنے والا وہ اللہ وحدہ لا شریک خود آپ ہوگا۔ یہاں پر بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے اور صراط مستقیم سے دور ہوئے۔ بہت سارے لوگوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات عالیہ کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کی ہم ان صفات کو تسلیم کرتے ہیں تو پروردگار کے لیے جسم لازم آتا ہے، اور جب اللہ کے لیے جسم لازم آتا ہے تو اللہ کا ہمارا ہونا، اللہ کا ہماری طرح ہونا لازم آتا ہے، جبکہ یہ گمراہی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان کر دی تو یہ بات اسی طرح ہی ہے جس طرح آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اللہ کی صفات کا انکار کرنا یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک، اس کا چہرہ بھی ہے، اس پروردگار کے 2 ہاتھ بھی ہیں، اس پروردگار کی پنڈلی بھی ہے، وہ پروردگار ہنستا بھی ہے اور مسکراتا بھی ہے، وہ اللہ رب العالمین اترتا بھی ہے، وہ پروردگار چڑھتا بھی ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک اترتا بھی ہے، اور وہ رب العالمین اوپر کو چڑھتا بھی ہے، اور وہ رب العالمین سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، علیم بذات الصدور بھی ہے، اور وہ رب العالمین وہو معکم، وہ اللہ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ اب اللہ وحدہ لا شریک یہ تمام صفات اس کی ہیں، مطلب کہ اللہ کسی خیالی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ ایک وجود رکھتا ہے، ایک جسم رکھتا ہے۔ ہاں، سورۃ الشورى اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، پروردگار کی مثل کوئی چیز نہیں۔ اب یہ کہ اللہ کا چہرہ ہماری طرح ہے، اب یہ کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہماری طرح ہیں، اللہ کی پنڈلی کیا ہماری پنڈلی کی طرح ہے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس پروردگار کی صفات، اس کی مثل کوئی نہیں۔ اس پروردگار کی صفات کہ جیسے اس کی شان کے لائق ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری میں فرمایا یکشف ربنا عن ساقہ، اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا۔ کیا ہوگا؟ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلَّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، قیامت کے میدان میں مومن مرد اور مومن عورت اللہ کی پنڈلی کو دیکھ کر وہ سارے کے سارے سجدے کے اندر پڑ جائیں گے۔ اللہ کی پنڈلی کو دیکھ کر سارے مومن مرد اور ساری مومن عورتیں
وہ سجدے میں گر جائیں گے۔ اور اس موقع پر فرمایا وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً، سجدہ کرنے کی طاقت اسے نہیں ہوگی کہ جو بندہ لوگوں کو دکھلانے اور سنانے کے لیے عبادت کرتا تھا۔ مطلب منافق آدمی کل قیامت کے دن جو ہے وہ سجدہ نہیں کر سکے گا۔ پیارے بھائیوں، حدیث کے مطابق یہاں اس آیت اور اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر گروہ اپنے امام کے ساتھ یا جس کو وہ پوجتا تھا اس کے ساتھ چلا جائے گا۔ صلیب کے پجاری صلیب کے ساتھ، بتوں کے پجاری بتوں کے ساتھ، ہاں جی، قبروں کے پجاری قبروں کی مٹیوں سمیت وہ جہنم ڈال دیے جائیں گے۔ مومن کلمہ پڑھنے والے مسلمان وہ باقی رہ جائیں گے، اور ان کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں میں منافق بھی موجود ہوں گے، ان میں منافق بھی موجود ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ ایماندار کلمہ پڑھنے والے مسلمان جواب دیں گے کہ ہم اپنے پروردگار کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھے گا تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ میں کوئی نشانی بھی تھی؟ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر 7439 نمبر کی روایت پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں سے قیامت کے میدان میں پوچھے گا حل بینکم و بینہ آیۃ تعرفونہ، تمہارے اور تمہارے پروردگار کے بیچ میں کوئی نشانی بھی تھی کہ تمہارا رب تمہارے پاس آئے اور تم اپنے پروردگار کو پہچان لو؟ تو مسلمان جواب دیں گے کہ ہاں، ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ میں نشانی جو ہے وہ الساق، پنڈلی کی نشانی مقرر کی گئی ہے کہ ہمارا رب اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا اور ہم جان جائیں گے کہ یہ ہمارا پروردگار ہے۔ فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ، کلمہ پڑھنے والے جب اللہ اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا تو یہ لوگ فوراً سجدے میں چلے جائیں گے۔ اب اس موقع پر مسلمانوں کے ساتھ منافق بندے بھی موجود ہوں گے، وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہوئے لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے عبادت کرتے تھے، یہ بھی مسلمانوں کی صفوں میں اپنے آپ کو چھپا کر موجود ہوں گے، اور یہ ڈنڈی مارتے ہوئے کوشش کریں گے کہ ہم بھی سجدہ کر لیں۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دکھلاوے کی عبادت کرتا ہے اور جو لوگوں کو سنانے کے لیے عبادت کرتا ہے، ایسے لوگ ایمان والوں کے ساتھ سجدہ کرنے کی کوشش ضرور کریں گے، مگر ان کی پیٹھ، ان کی کمر کے مہرے فرمایا کہ وہ تختے کی طرح ہو جائیں گے اور یہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ تو اس آیت اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کل قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا جو مومن بھی تھا اور نمازی بھی تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی بات بیان فرماتے ہیں وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، حالانکہ انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا جب کہ وہ صحیح سالم تھے، دنیا میں نماز نہیں پڑھی، رکوع نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا، لیکن قیامت کے دن مسلمانوں کی صفوں میں موجود منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ سجدہ کرنے کی کوشش کے باوجود بھی سجدہ نہیں کر پائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑی بات بیان فرما کر ہمیں آگاہ کر دیا کہ آج صحیح سالم ہو اللہ کی عبادت کرو، کل اگر سجدہ کرنا بھی چاہو گے تو تم سجدہ نہیں کرو گے۔ اللہ نے اپنے تمام ملائکہ کو یہ حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے فرشتوں کی جماعت سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام ملائکہ فرشتوں نے جناب آدم کو سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے، اور اس سے پہلے ابلیس بڑا ہی
عبادت گزار بندہ تھا، بڑا ہی بزرگ آدمی تھا۔ ایک آدم کے سجدے کو انکار کرنے پر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا فَاہْبِطْ مِنْہَا، ایک آدم کے سجدے کو انکار کرنے پر اللہ نے ابلیس کو رجیم بنا دیا، مردود اور ملعون بنا دیا۔ اور اگر ہم پوری زندگی سجدہ نہ کریں تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو ابلیس کا ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ اس دن، قیامت کے دن میں، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، منافقوں اور کافروں کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ذلت انہیں گھیرے ہوئے ہوگی۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ جو قیامت کے دن کو، جو آخرت کی بات کو، جو حساب کے دن کو جھٹلاتا ہے، فرمایا کہ اسے میرے اوپر چھوڑ دیجئے، میں اسے ہلاکت کی طرف آہستہ آہستہ لے کر جاؤں گا، اور فرمایا کہ میں انہیں مہلت دوں گا، اور یقیناً میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے جس میں 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق ہو۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنی صفات پر کما حقہ ایمان لے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر رکھے، ہماری موت ہو تو کلمے پر اور نماز میں